بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے فساد کے وقت میری امت میں سے میری ایک سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک، آپ کا قول مبارک، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو پورا کیا، میری سنت سے محبت کی، تو اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم نے جمعۃ المبارک والے دن جو سنت کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے کہ جمعہ والے دن کون کون سے عمل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک پیاری سنت یہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرتے، یعنی جمعے کے لیے اہتمام کرتے، غسل کرتے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک پیاری سنت یہ بھی ہے کہ آپ جمعۃ المبارک والے دن مسواک کا اہتمام کرتے۔ اور پھر جمعۃ المبارک والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک مبارک سنت، پیاری سنت یہ بھی کہ آپ خوشبو لگاتے، جب کہ آپ کا جسم مبارک معطر تھا، خوشبودار تھا، اور آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے اس سنت کو بھی رکھا کہ میرے امتی جو آئیں گے وہ بھی جمعۃ المبارک والے دن جب مسجد میں آئیں تو خوشبو لگائیں۔ اور جمعۃ المبارک والے دن عمدہ لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تیل لگانا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کے آنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جلدی مسجد میں آنا، یہ بھی پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جلدی آ کے امام کے قریب بیٹھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کے متعلق بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ اور جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 بار نظر رحمت سے اس بندے کو دیکھتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک والے دن تم مجھ پہ درود بھیجتے ہو تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک والے دن ایک سات ایسی ہے کہ جس سات میں تم دعا کرو، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو علماء نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب خطبہ دینے کے بعد بیٹھتے ہیں، تو وہ وقت ہے جس میں ہم اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس میں ایک فقہی مسئلہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت نہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور نہ ہی زبان سے جو ہے وہ کلمات کہنے ہیں، اپنے دل کے اندر دعا مانگنی ہے۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اور ایک وقت وہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا علماء نے وقت جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس وقت میں بھی جو بھی دعا اللہ سے بندہ کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے سورہ کہف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
جمعۃ المبارک والے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اعمال جمعۃ المبارک والے دن کرنے کے اعمال ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل مختصر وقت میں نے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جانی ہے، اس لیے تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی باتیں جو پیارے آقا کی سنتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کو باقی دنوں کا سردار بنایا اور اس نام کی مستقل طور پر قرآن پاک کے اندر سورت بھی نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ جمعہ رکھا، اور اس دن جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ثواب باقی دنوں میں اعمال کرنے سے زیادہ ملتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم نے پڑھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے اگر محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا کی سنتوں پر عمل بھی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کریں، اپنے دوست احباب کو ان پر عمل کرنے کی تاکید کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی جمعۃ المبارک والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔